اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، دیکھو اللہ کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہیں۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور جو اللہ کی کتاب پر سختی سے کاربند رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایسی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور وہ شخص جس سے مانگا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، پھر اس پر تمہیں جو بھی تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر ایک نگران ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا دوست تو خود اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ جن لوگوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ بے شک میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نبات عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھی ہو، وہ ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا،
جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ کہیے، خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے، وہ یقین رکھیں ان کے رب کی مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے۔ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر جب تم ابھی ماں کے رحم میں ہی تھے، لہٰذا اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو۔ وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور جو لوگ ہماری خاطر مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دے دیں گے۔ وہ شخص جلد ہی نصیحت قبول کر لے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو کہو، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس اسی کو کارساز بنا لو۔ آپ فرما دیجئے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تم سب نے لوٹ کر میرے ہاں ہی آنا ہے، تب میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے؟ اور زمین میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک وہ سری جھگڑالو بن گیا؟ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اس دنیاوی زندگی میں راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، اور آخر کار تم سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ قیامت کے دن جب مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم فضول کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔
واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب گناہ معاف ہو جائیں تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں دو خیال نہ ہو اور بس ایک ہی راستہ ہو۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو۔ خود غرضی نے انسان کو تنہائی کی سزا دی ہے۔ جس انسان کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں، وہ کسی مستقبل پر کبھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام درود ہے، جبکہ یہ محسوس ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ ہر صاحب عمل جنت میں نہیں جاتا اور ہر گناہ جہنم میں نہیں جاتا۔ جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے اس پر مشکل وقت ضرور آتا ہے۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے کدورت نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ جو عمر میں بڑا ہو اس کا ادب کیا کرو، یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے۔ فضل کی تلاش بھی فضل ہے اور فضل کا انتظار بھی فضل ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین اور دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ غم عروج کا باعث بھی ہے اور زوال کا باعث بھی۔ علاج ظاہر کا ہو رہا ہے، پریشان انسان کا باطن ہے۔ دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اکڑ جائے۔ آپ وہ کام کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑھتے رہیں اور حضور پاک سے محبت کرتے رہیں۔ اس سے اللہ کی رحمت کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے۔ اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے تو آپ اس سے کہنا تیری رضا چاہیے۔ بزرگوں کی دعائیں اولاد کے ارادے بنتی ہیں۔ اگر تم اپنے اندر کی پرواہ کرو گے تو اللہ تمہارا باہر بھی بہتر کر دے گا۔ ساری دنیا کی مخالفت ایک طرف اگر آپ خود اپنے مخالف نہیں۔ جن کے پاس واقعی علم ہے ان کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہگار شخص نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھتے بھی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ اگر ہم جان بوجھ کر کسی کا دل دکھاتے ہیں، اگر دانستہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو عبادتیں نمازیں کس کام کی؟ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔
واصف علی واصف فرماتے ہیں، مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ مارے جائیں اپنی خوشی سے مر جاؤ، بجائے اس کے کہ پکڑ کے لے جائیں ایسے بن جاؤ کہ وہ بلا رہا ہے۔ تو ہم تو پہلے سے ہی تیار ہیں۔ اگر انسان ایسی تیاری کرے تو وہ زندگی اور یہ زندگی ایک ہی زندگی ہے۔ کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گلہ نہیں کرتے۔ جب ہماری تمناؤں کے پاؤں چادر سے باہر نکل آتے ہیں پھر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اگر ایک عبادت گزار طبیب مریضوں کے حق میں صحیح نہیں تو اس کے لیے اس کی عبادت فائدہ مند نہ ہوگی۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ من میں بسا کر خدا ڈھونڈتا ہے، وہ ہے تیرے اندر، تو کہاں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ، دل میں بغیر آواز نکالے عاجزی اور خفیہ طریقے سے، صبح و شام ذکر کرو اور غافلین میں سے نہ بنو۔ گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے ان کے برا ہونے کا احساس ختم کر دے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ صدقہ مانگنے والے کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مخلوق وہ ہے جس کا دل متکبر، زبان سخت، یقین کمزور اور ہاتھ بخیل ہو۔ اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھو۔ کسی لڑکے نے اپنے والد سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ والد نے جواب دیا، جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے، سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ جو منافق ہیں وہ نماز کے باوجود بھی پسماندہ رہے گا۔ نماز اس کے باطن کو ناپاکی سے دور نہیں کرتی، صرف ظاہر کی بے حیائی ترک ہو جائے گی۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، اور نیک علم بھی نیکی ہے، اور نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ اگر آپ دنیا دار ہو جائیں گے تو دنیا داروں کا گروہ مل جائے گا، کافروں کا گروہ مل جائے گا۔ اگر آپ میز پر تاش کے پتے رکھ دیں گے تو کچھ دیر بعد سارے کھیلنے والے آ جائیں گے۔ اگر آپ گھوڑے دوڑا دیں تو ریس لگ جائے گی۔ جیسے انسان آپ ہیں، آپ کو ویسے انسان مل جائیں گے۔ اگر آپ بزرگ ہیں تو آپ کو بزرگ ملیں گے۔
قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہے۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، بیٹا دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں، روز محشر بہت سی حسین صورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ جب سقراط کو یونان کا سب سے عقل مند شخص قرار دیا گیا تو اس پر وہ بولا، جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ دنیا کی ہر چیز تنہائی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ کچھ دفعہ آپ کامیاب ہوتے ہو اور باقی دفعہ آپ سیکھتے ہو۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پختہ یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ اگر کسی انسان کے کردار کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو اسے طاقت یا بڑے عہدے سے نواز دو۔ عقل مند آدمی کبھی اپنی تکلیف کا رونا نہیں روتا بلکہ اپنی تکلیف کو دور کرنے میں خوشی سے مصروف ہو جاتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو کون جگا سکتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ سیانے کہتے ہیں، اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آنے لگیں۔ ہم خود کو ہی سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم پر نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں۔ رحمتو آؤ کلیجے سے لگا لو مجھ کو، جانے پھر کب کوئی مجھ سا گناہ گار ملے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی ضد میں رہتا ہے۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون بھی اور حل بھی، کیونکہ وہ قدردان ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ غلامی کی بدترین شکل وہ ہے جب غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ گناہ میں وقتی مزہ ضرور ہے مگر سکون اور خوشی ہرگز نہیں ہے۔ گناہ وہ کھارا پانی ہے جس سے پیاس نہیں بجھتی۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔
زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بیوقوف سے زیادہ بیوقوف لگتا ہے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سمجھتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ خاموش رہیے یا پھر اپنے الفاظ کو اس قابل بنائیے کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہو۔ انسان کی ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اس کا اس کے نصیب سے پالا پڑتا ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ بعض لوگ زیادہ بولنے کو اہم سمجھتے ہیں مگر کم بولنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مگر کم بولنے کے لیے برداشت کی طاقت ضروری ہے اور برداشت کی طاقت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم ظرف اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے ظاہر پر ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کے باطن پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک لکڑی کا نام عصا تھا لیکن اللہ کے نزدیک اژدہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا نام لوگوں کے درمیان بت پرست تھا لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ آخرت میں مومن ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گھڑے تک ہے، اس کے بعد کے حالات اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خدا بندی حاصل ہے۔ جو شخص قلبی بصیرت کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ صحیح کام کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب تک آپ کو خود سوچنا نہیں آئے گا آپ قرآن سے کوئی خاص کام نہیں لے سکتے۔ قرآن نبی علیہ السلام کے غار حرا کے سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ اور آپ اپنی آنکھیں دنیاوی زندگی کی ان عارضی رونقوں پر نہ ڈالیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی آرائش کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈال دیں
اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔